بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر فیصل آباد بہت ساری وجہ سے مشہور ہے، لیکن ایک خاص وجہ عشاقان مصطفیٰ اس شہر کو سردار آباد بھی کہتے ہیں۔ اس شہر کی ایک خاص شخصیت اس شہر فیصل آباد کو نعت نگر بنانا، درود نگر بنانا اور اس شہر فیصل آباد کو محافل نعت کا مرکز بنانا، یقیناً میری مراد حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہر وہ شخص جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ موجود ہو اور اسے حضور محدث اعظم کا نام نہ آتا ہو یا وہ حضور محدث اعظم کی شخصیت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کے اندر ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، بلکہ آپ کے تلامذہ میں ایسے ایسے شیوخ الحدیث پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں جا کر کے رسول اللہ کے دین کا پرچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں عطا فرمائے۔ گو کہ یہ کہنا بہت ہی اعلیٰ ہوگا کہ آپ کے جلسہ دستار فضیلت میں آپ جن کے سر پر دستار فضیلت درس نظامی کے بعد، یعنی جب طلباء جو تھے وہ علماء کے اسٹیج پہ چلے جاتے تو ان کی دستار بندی فرماتے، تو وہ علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ حضور محدث اعظم کی نگاہ اور آپ کی صحبت اور سنگت سے علوم باطنی کو بھی حاصل کرتے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضور کی محبت کے مینارۂ نور تھے کہ جن سے بہت سارے لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے روشنی حاصل کی اور اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور سچے غلاموں میں جن کا شمار ہوا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علمی سفر جو شروع فرمایا تو بریلی شریف کے بعد اجمیر شریف میں پڑھاتے رہے، اور مناظرہ بریلی لوگوں کو یاد ہے کہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے میدان میں کیسے شاہ سوار تھے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات جب بھی علم کے میدان میں لوگوں کی بات ہوگی تو سب سے پہلے حضور محدث اعظم، میری مراد حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی ذات ہے، ان کا نام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دراز قد بھی عطا فرمایا، خوبصورت چہرہ بھی عطا فرمایا، اور جب حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد میں، یعنی اس وقت لائل پور اس کا نام تھا، یہاں آ کر کے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کو شروع کیا، تو ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں مفتی صوفی بخش رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، وہ کہتے کہ گھنٹہ گھر چوک کے اندر ایک ٹیوب لائٹ چل رہی تھی، کوئی لائٹ چل رہی تھی، وہ بار بار بجھتی اور بار بار چلتی، تو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 ربیع الاول شریف کے جلوس کی قیادت فرما رہے تھے۔ تو آج بھی مرکزی جلوس جو ہے وہ جامع رضویہ سے نکلتا ہے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس لائٹ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تجھے رسول اللہ کے نور سے حصہ نہیں ملا؟ استاد محترم فرماتے کہ اس وقت ہم بچے تھے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب تک حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو کرتے رہے، تقریر اور وعظ اور نصیحت کرتے رہے، فرماتے اتنی دیر تک ٹیوب لائٹ جو تھی وہ دوبارہ بجھی نہیں اور نہ اس کی روشنی کم ہوئی۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو جب آپ یہاں شہر فیصل آباد میں آپ نے تشریف آوری فرمائی، قدم رنجہ فرمایا، تو لوگوں نے کہا کہ اے مولانا سردار، تجھے یہاں سے کھیر اور حلوہ نہیں ملے گا، تو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جلال میں آ کر کے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لائل پور کے ہر گلی اور کوچہ میں رسول اللہ کے میلاد کی محفلیں ہوں گی۔ الحمدللہ یہ ان کی ایک زندہ کرامت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محافل شہر فیصل آباد میں ہوتی ہیں۔ یہ نگاہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے رسول اللہ کے دین کا وہ کام لیا کہ کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا مزار جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عظیم ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔